سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب، کیا گانا سننا، قوالیاں اور جو دیگر کبھی منقبت میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میوزک کسی حد تک شامل ہوتا ہے، تو کیا گانا بجانا سرے سے حرام ہے؟ اور اگر اس میں کچھ گنجائش ہے تو کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم موسیقی کو سن سکیں؟ دیکھیں جی، گانا 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 بھی حرام ہے، گانا سننا بھی جو ہے نا وہ حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے۔ قوالی جو ہے وہ عام طور پر قوالی کا جو گانے کا جو مضمون ہوتا ہے وہ بھی قابل اعتراض ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر قوالی ہے اس کا مضمون وہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، وہ یا اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، یا امیر المومنین وغیرہ کی، لیکن اس کے ساتھ جو ڈول وغیرہ بجاتے ہیں وہ جو ہے نا وہ قابل اشکال ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے۔ باقی گانا جو ہے وہ گانا بھی حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے جی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب، میں امام بارگاہ کے ٹرسٹ میں ہوتا ہوں اور میرے پاس خمس کی رقم بھی آتی ہے اور کئی افراد کی جانب سے سہم امام کی رقم بھی آتی ہے، تو اب اگر کوئی مجلس سے ادا ہو رہی ہو اور اس مجلس میں نیاز میں پیسے کم پڑ جائیں یا کسی بھی سلسلے میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا میں مجلس اعضاء میں سہم امام کا مال استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، نیاز وغیرہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے، یعنی جہاں بھی آپ کریں گے آپ اپنی ثوابدید پر آپ تو لوگوں سے جو ہے نا وہ مال امام وصول کرتے ہیں نا، جو لوگ خمس نکالتے ہیں مال امام وہ بھی وہ آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، جہاں بھی مال امام لگ سکتا ہے وہاں مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت سے آپ لگا سکتے ہیں، اپنی ثوابدید پر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ باقی جہاں مال امام لگ سکتا ہے وہ دین کی تبلیغ، دین کی ترویج اور اس کے جو ہے نا وہ اس کے نشر و اشاعت کے لیے مال امام جو ہے نا وہ لگتا ہے۔ باقی ایسے ہی عام لوگوں کو کھلانے کے لیے جو ہے نا آپ مال امام استعمال نہ کریں۔ دین کی تبلیغ ہو، دین کی جو ہے نا وہ ترویج ہو اور مکتبہ اہل بیت کی جو ہے نا وہ نشر و اشاعت ہو، اس میں مال امام لگا سکتے ہیں، البتہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی وکیل کی اجازت سے۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے نماز کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب، جب ہم قیام کے بعد، قیام متصل برکوع کے بعد سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری ہتھیلیاں پہلے زمین پر لگیں یا گھٹنے پہلے زمین پر لگیں، اور اگر اس چیز کا اس بات کا خیال نہ رکھا جاتا ہو نماز میں، تو کیا نماز کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، نماز میں کچھ جو ہے نا وہ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں جی۔ آ، نماز میں حتیٰ اگر آپ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں، اس وقت بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی نگاہوں کو کہاں ہونا چاہیے۔ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان ہونے چاہیے، رکوع میں جو ہے نا وہ نہیں، قیام کی حالت میں سجدہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان میں، سجدے میں جو ہے نا وہ ناک کی طرف، یہ سارے جو ہے نا وہ مستحبات ہیں۔ اور اسی طرح وہ رکوع سے فارغ ہو کے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سہارا لیں، پھر گھٹنوں کو رکھیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ سجدے میں جائیں۔ یہ مستحبات میں سے ہیں، اور اگر آپ اس کی مخالفت بھی کریں گے، پہلے بیٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے نا وہ یا گھٹنوں کو لگائیں پھر ہتھیلیوں کو، نماز کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک مستحب عمل ہے، جو ہے نا وہ خواتین کے لیے طریقہ مختلف ہے مستحب پر عمل کرنے کا، اور مرد حضرات کا ان سے مختلف ہے جی۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیرون ملک میں رہتا ہوں، پاکستان سے باہر، اور یہاں پر یہ اٹلی کا شہر ہے، اور یہاں بہت زیادہ آزاد ماحول ہے، پردہ اور یہ ساری چیزیں، اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن جب ہم کہیں جاتے ہیں مجلس میں یا محفل میں یا کسی جاننے والے کے گھر پر جو مومن ہے اس کے گھر پر جاتے ہیں، تو اس وقت میری بیوی پردہ کرتی ہے، لیکن جب ہم باہر کہیں گھومنے یا شاپنگ کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ پردہ نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں
پردے کا خیال رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا اس نظر سے، یعنی پردہ کریں یا نہ کریں کسی کو کوئی کنسرن نہیں، اور سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو اگر صاحب کیا اس کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کا جو ہے نا وہ قرآن میں صاف سورہ نور میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو جو ہے نا اپنے سر کو، مطلب اپنے جو ہے نا وہ سینے کو، گریبان کو ڈھانپنا چاہیے. تو یہ جب آپ، یا تو آپ ایسی جگہ نہیں ہیں کہ جہاں پر دور دور تک کوئی جو ہے نا وہ آدمزاد، کوئی انسان جو ہے نا وہ نہ ہو. جب آپ مارکیٹ جاتی ہیں تو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں. اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر سارے جو ہے نا بدنیت ہو، سب جو ہے نا ان کی نگاہیں آلودہ ہوں. نہیں، آپ کا اجنبی کے سامنے سر برہنہ جانا حرام ہے، چاہے کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. تو آپ کا صرف چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. باقی بال، گردن یا آپ کی جو ہاتھ کی کلائی ہے اس سے اوپر کا حصہ، اس کو نامحرم کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. سخت ممانعت ہے. معراج کی روایات میں ہے کہ وہ معراج کے سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان خواتین کو سزا بھگتتے ہوئے دیکھا. ان کو جو ہے نا وہ لٹکایا گیا تھا. آپ نے جب پوچھا کہ اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کہا کہ یہ نامحرم کے سامنے جو ہے نا پردہ نہیں کرتی تھی، سر برہنہ جو ہے نا وہ چلتی تھی. یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہماری طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. نہیں نہیں، لوگوں کی نظر پڑتی ہے، سب کے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے وہاں پر. تو یا تو ایک جنگل میں ہے جہاں دور دور تک جو ہے نا کوئی آدمزاد نہیں ہے. اچھا، آپ کہیں کہ ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اٹلی شہر میں آپ باہر جائیں کہ آپ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟